کتنا پیارا وقت ہوگا جس میں تقریر آقا کی ہو اور سماعت صحابہ کی ہو۔ آقا فرماتے اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا۔ ایک تو جنتی ہونا یہ بھی کیا کم شرف کی بات ہے؟ فرماتے جنتیوں میں جو اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے کون ہے وہ لوگ جو جنتیوں میں بھی اشرف و اعلیٰ ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، وہ میری امت کے علماء۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اگر حدیثیں پڑھوں تو مجھ جیسا کم علم کئی حدیثیں پڑھ سکتا ہے علماء کے تعلق سے، مگر نہیں، اس کو یہی روک کر کے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج شب برات ہے، ایک ایک چیز متفرقات کے طور پر اٹھاؤں گا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ توبہ کی رات ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، توبہ کی رات ہے۔ ذرا ایک مرتبہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں، پوری دنیا کی دولت لوگ کماتے ہیں، کہاں کہاں تک جاتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ آقا فرماتے پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں اکٹھی کر لو، جمع کر لو، جس میں سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، ہیرے جواہرات بھی ہو، کتنی قیمت ہو جائے گی؟ بہت زیادہ بڑھ جائے گی نا۔ اتنا بڑا کوئی مالدار نہیں، مگر نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے پوری دنیا کی دولت ایک پلے میں جمع کر کے رکھ لو، ساری دولت روپیہ پیسہ۔ اب نبی فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں ایک پلے میں رکھو تو پوری دنیا کی دولت سے افضل و بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا پھر بھی اس کی قیمت کو نہیں پہنچیں گی؟ کبھی سوچا ہمارے یہاں تو ایک نعرہ لگا دے، کوئی مولوی لگوا دے، جنت کے گیٹ پہ چھوڑ کے آ جائے، بس کافی ہے۔ نماز کا پتہ نہیں، روزوں کا پتہ نہیں، جنت کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ جنتی تو ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جنتی تو ہوگا اگر ایمان ہے، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس ہوگی، سروس، ڈینٹنگ پینڈنگ سب ہوگی۔ لوگوں سنو ذرا میری طرح توجہ کرو، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اور ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ۔ میرے نبی اگر جس کو جنتی فرما دے، کہہ دے، تو کوئی مائی کا لال جنت سے روک نہیں سکتا، اور نبی اگر جس کو روک دے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا، تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو۔ سن لینا میری بات کانٹے گی۔ اگر نبی جس کو کہہ دے تو وہ جنت میں جائے گا، روک دے تو کوئی نہیں جائے گا۔ اب ذرا سنو، آقا فرماتے ہیں، آقا کا فرمان سنو، میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے لوگوں کے سامنے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، حدیث سنی ہوگی، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، سارے لوگوں سے کہا جنتی۔ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی میرے نبی جنت کا ٹکٹ دیتے گئے، یہی کہا تم جنتی ہو، مگر کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا سکتا۔ جب ابو بکر صدیق سے نبی نے کہا
تم جنتی ہو. میرے ابو بکر نے اس دن کے بعد ایک ٹائم کی نماز بھی چھوڑی ہو, ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. اور تم سے کس نے کہہ دیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ ذرا دیکھو ان لوگوں مقام. حضرت عمر کی نماز نہیں چھوٹی, عثمان غنی اور جو سیدوں کے باپ ہے ابو السادات مولا کائنات حضرت علی, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابھا, نبی نے فرمایا علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. ان کی بھی نماز نہیں چھوٹی. وہ تو سیدوں کے باپ ہے نا, وہ تو یہ کہہ سکتے تھے میری بیوی جنتی عورتوں کی سردارہ, میرے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, میرے سسر محمد الرسول اللہ کائنات کے مالک ہیں, کہہ سکتے تھے, مگر ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی. اب ذرا سنو پیارے, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا آؤ حدیث کی طرف. میرے نبی صبح سے لے کر کے شام تک 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. کتنی مرتبہ؟ 70. اور ایک حدیث میں 100 کا بھی ذکر آتا ہے. میرے نبی توبہ کرتے تھے. اب اس پہ آ جاؤ تھوڑا سا. توبہ کا مطلب کیا؟ معافی مانگنا اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور معافی کون مانگتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے. جو غلطی کرتا وہی تو معافی مانگتا. اب بتاؤ ہمارا ایمان یہ ہے, بلکہ سارے علماء کا ایمان و عقیدہ یہ, ہمارے نبی گناہگار نہیں, خطاکار نہیں, بلکہ سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. سارے کے سارے, کوئی بھی خطاکار نہیں, کوئی بھی گناہگار نہیں. تو پھر جب نبی سے غلطی نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ ارے بھائی آپ سے کہا جائے کہ معافی مانگو تو پوچھو گے نا کائے کی معافی مانگے؟ نبی نے توبہ نہیں, نبی نے غلطی نہیں کی تو توبہ کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر یہ حدیث جو ہے نا, کچھ حدیثیں امت کے سبق کے لیے. کس کے لیے بولو؟ امت کو سبق سکھانے کے لیے ہے. اس لیے نبی کیا کرتے تھے کہ جو نبی سر سے لے کر کے پاؤں تک پاک و صاف, جس نبی سے گناہ نہیں ہوتے ہیں وہ نبی جو بانی شریعت ہے, صبح سے لے کر کے شام تک 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں. اور ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو توبہ؟ کیا ہوتا ہے اگر جب تکلیف ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, پتھری پیٹ سے نکل کے کڈنی وغیرہ سے نکل کے جب نالی میں اٹک جاتی تو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیے, اے اللہ مجھے معاف کر دیے, اے اللہ. تب کرتا ہے فجر میں پڑا ہوا سوتا رہا, ظہر میں سوتا رہا, نہیں گیا, عصر میں نہیں گیا, مغرب میں نہیں گیا, عشاء میں نہیں گیا, اور جب آ گئی چھری یہاں پر اب کہہ رہے اللہ معاف کر دیے. اور بعض تو اتنا بڑا ہٹ دھرم ہے پھر بھی یہ کہتا ہے پتہ نہیں یار اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی, اب مجھے بتاؤ تمہاری اچھی کون سی ہے. بولے تو جھوٹ بولے, کھائے تو ناجائز کھائے, کام کیے تو غلط کیے, سوتے رہے, پڑے رہے, ایک قدم بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں اٹھایا, اور دعویٰ اتنا بڑا کیا جاتا کہ مت. میری طرف توجہ رکھو. اب ایک چیز یہاں سے لے کر کے یہاں تک اٹھاؤ اور توبہ کرو.
اس مجمع میں، او بیٹا بات نہیں، اس مجمع میں اگر کسی پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، اللہ کی لعنت برسے 10 مرتبہ، وہ کامیاب ہو سکتا؟ آپ بولو کامیاب ہو سکتا کیا؟ 10 مرتبہ۔ اور اگر ایک دن میں جس پہ رحمت نہیں بلکہ 20 مرتبہ اللہ کی لعنت برسے، اللہ کی لعنت پڑے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب ڈھونڈو کون ہے؟ آپ لوگوں میں 50% ایسے ہیں جو داڑھی والا ہے مگر اس پہ بھی اللہ کی لعنت پڑتی ہے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ کون ہے وہ؟ ذرا تلاشو، ڈھونڈو۔ ساری چیز تلاشتے ہو، ڈھونڈتے ہو، مگر دین کے معاملات میں مفتی طیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ تم کچھ بھی بناؤ، ڈاکٹر انجینئر بناؤ، مگر اس سے پہلے مسلمان بناؤ تاکہ اسے جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، اس کو حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ اگر کسی مولانا کی کتاب سے بتاؤں تو لوگوں میں اتنے اختلاف ہو چکا ہے، اتنا اختلاف ہو چکا ہے، کہے گا نہیں یہ ان کی ہے، ادھر والا کہے گا نہیں ان کی ہے، وہ کہے گا نہیں ان کی ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اب کسی کتاب کا حوالہ میں تمہیں کسی عالم کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، پھر کس کی بات بتاؤں؟ مولانا لوگوں میں اتنا اختلاف، وہ کہتا ہے میں ان والوں کو، بریلی والوں کو کہتا ہے، میں رامپور والوں کہتا ہے، میں مراد آباد کو، جس کے جس سے تعلقات ہے وہ کہتا ہے میں انہیں مانوں گا انہیں نہیں مانوں گا۔ تمہارے سب کے اگر تعلقات رہنا چاہیے تو وہ دین کے راستے پر تعلقات اگر ہو تو دین کی وجہ سے، دوستی ہو تو دین کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، یہ بتا دیتا ہوں۔ مگر سنو، میں آج کسی مولانا کی بات نہیں بتانے بیٹھا ہوں، کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی کتاب جو عالم نے لکھی ہے اس کی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تمہیں آج شب برات توبہ کرنی پڑے گی، اس لیے میں نے یہ موضوع اٹھایا۔ کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ اگر پوچھو گے تو کس سے پوچھو گے؟ چلو کسی مولانا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو، مولا تو ہی بتا تیرے بندوں میں کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو ہی بتا۔ اب پڑھو قرآن، پڑھ دوں آیت، ترجمہ اتنا آسان، بالکل پڑھتے ہی آیت سمجھ جاؤ گے۔ پڑھ دوں آیت تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے، مگر لوگ قرآن شریف سے اتنے دور ہو گئے، اب پڑھتے ہی کہاں؟ پہلے اگر 3 بیٹی 3 بیٹے ہوتے تھے نا، سب کے حضرت قرآن شریف الگ الگ ہوتے تھے، یہ اس کے چھاپے گا، یہ وہ پڑھتی ہے اس کے چھاپے گا، اس کے چھاپے گا۔ اب تو سب لوگوں کے لیے ایک ہی قرآن ہے، اور اگر 6 بچے، موبائل سب پہ 6 ملیں گے، سب کے گھر میں الگ قرآن۔ ایک عادت جمعے کے بعد ساری لڑکیاں پڑھا کرتی تھی، 3 بچیوں کو پڑھنے کی ضرورت پڑتی، قرآن گھر میں ایک ہے تو کیسے پڑھے گی؟ ایک انتظار کر رہی، ایک موبائل دیکھ رہی، ایک پڑھے گی نہیں، سب کے قرآن۔ وہ کہتی تھی اپنے اپنے قرآن میں نشانی لگاتی تھی، میری یہ نشانی ہے، آج اتنے سوارے، آج اتنی منزل، آج اتنے صورتیں یہ ہو گئے، مگر ساری چیزیں ختم، نشانی نہیں۔ اپنے موبائل میں پاس ورڈ ڈال کے رکھتے ہیں کہ میرا یہ ہے، میرے فوٹو ادھر ہے، ایسا بدا۔ سنو، اللہ کا کلام دیکھو اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کون ایسا انسان ہے؟ کھیت پور کے غیور مسلمانوں، آج دستار بندی کے موقع پر یہ پیغامات لے کر کے جانا اور تمہیں یہاں سے توبہ کر کے اٹھنا، یار ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ لعنت سنو، اللہ فرماتا ہے، قرآن شریف کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پر بولو؟ اب تم میں ہی نہیں رہا،
حضرت اس کے چکر میں مولوی لوگ بھی پھنس گئے، ہماری جماعت میں بھی آ گیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب جھوٹا چاہے مولوی ہو یا ان پڑھ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ قرآن کی آیت، موبائل آیا جیب میں رکھا، ہاں ہلو کہاں ہو حضرت؟ ہے رامپور میں، تو بتا رہا کھود پہنچ گیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہاں حضرت؟ ہے دکان پہ، تو بتا رہا مکان پہ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم لوگ دیکھو گریبان میں جاکو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ پہلے لوگ زبان کٹنا پسند کرتے تھے، کٹوانا پسند کرتے تھے، مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ میں یہ لفظ جوڑے جاتے تھے کہ یہ مسلمان غریب ہے، یہ مسلمان بیچارہ کمزور ہے، مگر یہ نہیں جوڑا جاتا تھا کہ یہ مسلمان غدار ہے، یہ نہیں جوڑا جاتا تھا کہ یہ مسلمان شرابی ہے، یہ نہیں جوڑا جاتا تھا، یہ مسلمان زانی ہے، یہ نہیں جوڑا جاتا تھا، یہ مسلمان ظالم ہے، یہ نہیں جوڑا جاتا تھا۔ اب ذرا جھانک کے دیکھو، اگر غداروں کی فہرست بناؤ تو مسلمان زیادہ نکلیں گے، ظالموں کی فہرست بناؤ مسلمان زیادہ نکلیں گے، زانیوں کی فہرست بناؤ مسلمان زیادہ نکلیں گے، شرابیوں کی فہرست بناؤ تو مسلمان زیادہ نکلیں گے۔ یہ حالت ہے، مگر کہاں لوگ؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب دیکھ لو کون کون گریبان میں، صبح سے شام تک معمولی سا معمولی انسان 10 مرتبہ جھوٹ بول جاتا ہے۔ بڑی بات ہے اس دور میں اس سے بچنا۔ یہ پیغام لینا، زبان کٹوا دینا مگر شریعت کے خلاف قدم مت، زبان مت چلانا، شریعت کے خلاف زبان۔ کتنے لڑکے مذاق میں جھوٹ بولتے، کتنے لڑکے ہنسی مذاق ٹھٹے میں بولتے۔ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور ذرا سنو یار، میں نے کہا نا کچھ باتیں اٹھاؤں گا، اتنے مجمع میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہاں سے لے کر کے یہاں تک ڈھونڈو تلاشو مسلمانوں پہ اب جو داغ لگ رہے ہیں وہ کیسے۔ کوئی شخص تم نے ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ دیکھا کبھی؟ تمہارے یہاں ہے کوئی؟ مر سکتا ہے، بہت خراب، بہت برا، بہت ذلیل، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر سگا بیٹا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، یہ گوارا کرے گا؟ ماں پہ غلط نظر ڈالے گا؟ مگر حدیثیں پڑھو، 5% مسلمان ہو گئے۔ یہ باتیں اس لیے اٹھا رہا ہوں، آج شب برات ہے، 5%، اور بلکہ 10 کہہ لو۔ کون ہے تمہارے اس کھیمپور کے اندر؟ او بچوں باتیں نہیں، کھیمپور کے اندر اگر کوئی آ جائے تو بتاؤ وہ اس سے رشتہ کرے گا؟ اس سے دوستی کرے گا؟ اسے دسترخوان پہ کھلائے گا؟ اسے رشتہ داری کرے گا؟ کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ پھر کسی مولانا کی بات نہیں بتاؤں گا، اختلافی پہلو سے اوپر اٹھ کے بتا رہا ہوں، اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا کوئی مائیکل علی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ کون ہے وہ؟ کھولوں؟ یہ میری بات نہیں، نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط؟ بولو نبی کا فرمان غلط؟ اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاض کا، نام سنا ہوگا نا سود اور بیاض کا۔ کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، موبائلوں پہ لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، جوا
کون کون سے وہ گیم چل رہے ہیں؟ موبائلوں پہ لڑکے کرکٹ پر رکھ کر کے جوا کھیل رہے، جوا گیم کون کون سے گیم چل رہے ہیں؟ وہ بولا ہے کہ نہیں؟ کتنے لڑکے سٹا کھیل رہے، سٹا حرام کا ایک لقمہ. لوگ کہتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہماری. علماء سے پوچھو ایک لقمہ حرام کا کھا لو 40 دن کی دعائیں رک جاتی. ایسے عالم جو تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا، سود اور بیاج کا کاروبار کرنے والوں، لینے والوں، دینے والوں، رشوت کھانے والوں، جوا کھیلنے والوں، سٹا کھیلنے والوں، کسی کا روپیہ پیسہ دبانے والوں، جس کا لے لیا دیے ہی نہیں، کتنے مار دیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا؟ ہے ہمت. ایک بچھو سانپ کو چھوڑو، ایک بچھو. نبی فرماتے تمہارا یہ 2 انچ کا بچھو ہوتا ہے نا دنیا میں، اگر ڈنک مار دے تو انگلی پکڑے پھرتے ہو، قاری صاحب اس پہ دم کر دو یا انجیکشن لگوانے پہنچ جاتے ہو. بختی اونٹ کے برابر ہوگا وہ بچھو. اگر ڈنک مار دے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس بچھو کا زہر 70,000 سال تک دن بدن اوپر کو چڑھتا چلا جا. اللہ 70,000 سال تک. اور کہہ دیتے ہو آسانی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہے ہمت دیکھنے کی. سانپ کے بارے میں نبی فرماتے سانپ اگر ایک پھشکاری زہریلی ہوا چھوڑ دے تو روئے زمین پر، پوری دنیا کی زمین پر جتنی ہریالی ہے اس کی زہریلی ہوا سے سوکھ جائے گی، خشک ہو جائے گی. اللہ کہہ دیتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. یار مزہ آ گیا، 100 روپے مار لیے، 200 مار لیے، 10,000 مار لیے، جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں. آج کی رات توبہ کی رات، گناہوں سے برت کی رات. آج کی رات ہمیں توبہ کرنی. لیکن سنو، سود اور بیاج، حدیث شریف بتا رہا ہوں تمہیں، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. سود اور بیاج کا کاروبار کرنے والوں، سود اور بیاج کا کھانے والوں، میرے نبی فرماتے ہیں ایک نہیں، آقا فرماتے ہیں سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس پورے گناہ کے 70 ٹکڑے، 70 حصص. اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر آیا. جیسے یہ ایک شامیانہ، اس میں کتنی پتیاں، ایسے ہی سود اور بیاج کا جو گناہ ہے اس ایک گناہ کے 70 حصے کرو، 70 ٹکڑے کرو. اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، سارے ٹکڑے وہاں سے لے کر کے یہاں تک رکھ دو. سب سے بڑا ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، سب سے چھوٹا ادھر. یہ سب کے سب 70 کے 70 ٹکڑے کس کے گناہ کے؟ سود اور بیاج کا جو گناہ ہے. اب نبی فرماتے ہیں یہ 70 ٹکڑوں میں اگر گناہ آپ سن رہے ہو، 70 ٹکڑوں میں سب سے بڑا والا نہیں، اس سے چھوٹا والا نہیں، اس سے چھوٹا والا نہیں، سب سے چھوٹا والا اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ اکبر، اللہ یا اللہ میری توبہ. اللہ میرے تو بولو یا اللہ. سب لوگ توبہ کرو، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھاؤ سب لوگ توبہ کرو. آج شب برات ہے، توبہ کرو. علماء اس لیے اٹھا لے کہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں. رکھ لو. قاری صاحب نے دستار کے موقع پر رات چھانٹی ہے، وہ بھی بہت اچھی. سب سے چھوٹے والے گناہ کا یہ عالم ہے، تو پھر اس سے بڑے، اس سے بڑے، اس سے بڑے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے. بولو اختلاف کرے گا کوئی کہ میں اس مولانا کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا. اب کہے گا نبی کو نہیں مانتا. اور اگر جو یہ کہہ دے میں نبی کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کا بھروسہ، اس کی نمازوں کا بھروسہ، اس کے روزوں کا. بولو جو نبی کو نہیں مانتا اس سے خدا ناراض، اس کی دنیا بیکار، اس کی آخرت بیکار، سارا کچھ بیکار.
جس کا لے لیا دین. آج ہم بڑے زور شور سے نعرے لگاتے یہ ہے میرے نبی کی شان, بچہ بچہ قربان. کوئی نعرے لگاتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں. ان کا نبی کی زندگی پڑھی ہے تم نے؟ نبی کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ اگر اجازت ہو تو نبی کی زندگی کا ایک چھوٹا سا ورق سناؤں. سننا چاہ رہے ہو؟ جی جی. نبی کی زندگی کا ورق. اللہ اللہ, میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی جب کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں. عمر شریف میرے نبی کی ظاہری زندگی کتنی ہوئی؟ 63 سال. کتنی ہوئی بولو؟ سال. اور یہ واقعہ کب کا ہے جب نبی کی عمر شریف کتنی تھی؟ 60 یا 59. سمجھ رہے میری بات؟ اب میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کی, طبیعت ناساز, مزاج مبارک ناساز. طبیعت خراب کہنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا, اس لیے میں نے ناساز کہا, کیونکہ یہ آقا کی بارگاہ ہے. ہمیں زبان جملے بھی سنبھال کے بولنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولوں نا مزاج مبارک ناساز, طبیعت شریف ناساز, تو جیسے ہماری آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا, تو یہ سمجھنا. سمجھ رہے میری بات؟ رکھ دو بیٹا. میرے نبی کی طبیعت ناساز, اتنی ناساز, آپ گھر پہ آرام کر رہے تھے, نمازیں وہیں ادا. ایک دن ہو گیا آپ مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے. دوسرا دن ہو گیا مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے. اب صحابہ تو ایک ہی ٹائم میں بے قرار رہتے تھے. تیسرا دن جب آیا میرے نبی نے کہا بلال کو بلا, بلال کو. بلال کو بلایا, اور ایک روایت میں مفتی طیب صاحب حضرت سلمان کا بھی ذکر آتا, لیکن میں بلال والی لے کے چل رہا ہوں. میرے نبی نے بلال کو بلایا, اور جب بلال کو بلایا تو نبی نے بلال سے فرمایا بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو, مدینے میں بتا دو, جاؤ اعلان کر دو, آج محمد عربی کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جلسے کا اعلان ہوتا نا تو کتنے لوگ سنتے ہیں, یہ پھر نبی وصیت فرما, اعلان کر دو. حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں, لوگوں سنو, مسجد میں چلو, نبی کچھ ارشاد فرمائیں گے, نبی کچھ وصیت فرمائیں گے, نبی کا فرما. سارے لوگ, جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی, جس کی بند تھی بند رہ گئی, جو اس حال میں جس کا کاروبار تھا چھوڑا, سب مسجد میں. اب میرے نبی کی طبیعت مزاج مبارک اتنا ناساز, نبی اکیلے نہیں آئے. ایک ہاتھ ایسے موڑھے پہ رکھتے نا سہارے کے لیے, ایک ہاتھ نبی نے حضرت علی کے موڑھے پہ رکھا, اور ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑھے پہ رکھا. اب دونوں کے موڑھے پہ رکھ کے نبی مسجد نبوی گئے, جیسے کسی بزرگ کو آپ پکڑ کے لے جاتے. اب میرے نبی نماز سے فارغ ہوئے, فارغ کے بعد منبر شریف پہ بیٹھے, اور منبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد کہو لوگوں, بیان کے کر لیا, لوگوں کو سمجھایا, سمجھانے کے بعد اب نبی نے فرمایا سنو, میرے وقت کا کوئی پتہ نہیں, اگر تمہارا کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. اگر آج لوگ رسمی طور پہ نا حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں بھیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو, اور یہ پتہ نہیں, اللہ برکت ہے, اور یہ پتہ نہیں حج کرنے کے بعد گاؤں میں جھگڑے حاجی جی پھیلوا رہا ہے. حضرت ایسا بھی ہے. کہا میرے نبی نے فرمایا سنو, اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. نبی کی یہ زندگی, ریل زندگی, سیرت. کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اب سارے لوگ اس شش و پنج میں کہ یار آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں. بیٹا ہو بچوں, آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں.
چاند، سورج، زمین، آسمان، کائنات کا ذرہ ذرہ سب کچھ نبی کے صدقے میں بنا. ہم بنے، تم بنے، یہ بنے، وہ بنے، ماں باپ ملے، دین اسلام ملا، سب کچھ نبی کے وسیلے سے، واسطے سے، صدقے میں. کائنات پر نبی کا احسان، نبی پر کسی کا کوئی احسان نہیں. مگر میں سارے صحابہ چپ. آج نبی کہہ کیا رہے ہیں؟ مگر میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ابو بکر صدیق کہنے لگے سوڑے آقا، پیارے آقا، مجھے جان ملی، ایمان ملا، کائنات کا ذرہ سب کچھ آپ کے صدقے میں. آقا آپ کا سب پر احسان ہے، آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں. میرے نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا عمر. یہ میرا عربی کا جملہ کہ سمجھ لو کہ یہ حدیث ہے، اس لیے یہی بتا دوں. کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میرے نبی نے پھر اعلان کر دیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کے 11 درہم آئے تھے. حضرت قسم بن عباس سے کہا، انہوں نے دے دی. لیکن نبی پھر کہہ رہے سنو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا. آقا نے کہا میرا حق آ رہا ہے، میرا حق. جب اتنا کہا حضرت عمر نے سنبھالی تلوار. پاگل ہو گئے کیا؟ تمہارا نبی پر حق. اب میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، خاموش ہو جاؤ. اور صحابہ کو یہ بھی پتا تھا. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں اگر زور سے بولو گے، بلندی سے بولو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بے ادبی ہے اور تمہارے سارے اعمال خطا ہو جائے گا. ختم، خلاص. اب صحابہ بول بھی نہیں سکتے. میرے نبی نے فرمایا تمہارا حق آ رہا. نبی کی طبیعت ناساز. کہا جی. عمر بولے پاگل ہو گئے تم؟ ابھی تو نبی وضو بناتے تھے اور تم اپنا دامن لے کے کھڑے رہتے تھے نبی کے وضو کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے. نبی تھوکتے تھے تو ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے. کہ پاگل ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر. نبی بولے کیا حق آ رہا؟ بولو کیا چیز آ رہی ہے؟ تم اپنے گریبان میں جھانکنا، تم نے کس کس کا کتنا حق مارا. آج کی رات یہ رات ہے کہ توبہ کرو گے. اللہ سلامت رکھے. کہا بولو کیا آ رہا ہے، کیا بولو. اب سنو، وہ صحابی کہنے لگے آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے. کہا ٹھیک. کہا آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے. کہا ٹھیک. کہا آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، کوڑا مارا، اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آ گیا اور وہ کوڑا آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا، میری پیٹھ پہ لگا تھا. اللہ اللہ. نبی کی طبیعت ناساز. کیا نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہ رہے ہو؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، بولے عمر، بولے کیا پاگل ہو گئے؟ ان صحابی کا نام بتا دوں جو کھڑے ہوئے تھے، نام بھی پتہ چلنا چاہیے نا. ان صحابی کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو اور کہنے لگے عکاشہ اگر پوری دنیا مل کر کے بھی میرے نبی کے جسم پر دشمنی سے ایک پھول کی پتی مارنا چاہے، جب تک علی زندہ ہے کوئی مائی کا لال پھول کی پتی بھی نہیں مار سکتا ہے. جب اتنا کہا تو میرے نبی سے عکاشہ بولے آقا میرا حق آ رہا.
کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں جن کا پڑوسی پریشان ہے، آج کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، محلے میں کتنے لوگوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، جس کا کھیت دوسرے کھیت کی برابر میں ہے تو اتنا پریشان ہے، کبھی پانی نکلنے نہیں دیتا، کبھی کچھ نکلنے نہیں دیتا۔ اللہ برکت فرمائے۔ تم نے کبھی سوچا اور ویسے کہتے ہو یہ ہماری شان، یہ میرے نبی کی شان، بچہ بچہ کو کیا قربان ہو تم، اور ویسے کہتے ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، گردن کیا دامن پکڑا تم نے؟ میرے نبی کہنے لگے او کاشا کیا کر رہے ہو؟ نبی بولے علی بیٹھ جاؤ، علی روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ او کاشا کہنے لگے میرا حقارا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے او کاشا بلال کا جسم حاضر ہے، جتنے کوڑے مارنا چاہتے ہو مار لو، مگر میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارنا۔ ریئل زندگی سنا رہا ہوں، نبی کی زندگی۔ بلال کہہ رہے ہیں کہ جب امیہ میرے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلاتا تھا تو آقا کا غلام ابو بکر آئے، انہوں نے مجھے آزاد کرایا تھا، ان کا چہرہ دیکھ کے میں نے کلمہ پڑھا۔ آقا کا حضرت بلال بولے میں مجھے جان ملی، ماں باپ ملے، سب کچھ ملا، نبی کے نام پہ قربان ہے۔ او کاشا ایک کوڑا نہیں 1000 بلال کے مار لو، بلال کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت بلال بھی کھڑے، او کاشا کہنے لگے آقا اگر میں بلال کے کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا لیس، آقا فرماتے اللہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ کہا پھر تو حق رہا۔ عمر بولے او کاشا اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم اتنی بات کہتے تھے، تمہاری گردن ہوتی اور عمر کی تلوار ہوتی۔ او کاشا کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے او کاشا تم تو نبی سے بڑا پیار کرتے تھے، تمہاری ہمت پڑے گی کوڑا مارنے کی، بتاؤ۔ او کاشا بھی رو پڑے، او کاشا کی آنکھوں میں آنسو، مگر کہنے لگے نبی فرما رہے کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو، میں نے اپنا حق بتا دیا۔ میرے نبی بولے او کاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ کبھی سوچا کتنے لقمے کس کے ہم نے دبا لیے؟ پہلے ایک دوسرے کی مدد کرتے، اب تو اگر کسی کا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے نا تو پولیس کو فون کر دیتا۔ مسلمان، کوئی اور نہیں، مسلمان۔ پہلے دوست ہوا کرتا تھا، اگر کسی کی بہن بیٹی کا نا رشتہ ہو جاتا، شادی ہو، دوست کی بہن کی شادی ہو تو یہ دوسرا دوست پورا بھات دیتا تھا جیسے سگا بھائی ہوتا۔ اور اب تو یہ سانپ، آستین کا سانپ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دوستی کر رہا نا تو اس کی بہن بیٹی کے چکر میں کر رہا۔ بس کیا بولوں، تم حد ہو جاتی۔ پہلے کسی کی بیٹی کا اگر رشتہ ہوتا تھا تو معلوم ہے دشمن سے جا کے پوچھتا تھا یہ بتا بھائی فلانے کی بیٹی ہے، میں رشتہ کروں یا نہ کروں؟ تو وہ دشمن یہ کہتا تھا اگر مل گیا مجھے تو جان سے مار دوں گا یا وہ میرا سر پھاڑ دے گا، مگر دیکھو بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دشمن کے الفاظ ہوتے تھے، دشمن کے۔ اور آج جو تمہارے ساتھ میں ناشتہ کر رہا، جو تمہارے ساتھ میں یہ ساری چیزیں کر رہا، ناشتہ بھی کر رہا، سب کچھ کر رہا، مگر سامنے معلوم ہے کیا ہے؟ اگر دیکھا کہ اس کی زمین اچھی ہے، اکیلا لڑکا پیسے والا، اس کو پانی لینے بھیج دیا، اور جو آیا اس سے کہتا ناشتے پہ ہلکا ہاتھ رکھیو، بولورو دلواؤں گا، اسکارپیو دلواؤں گا، ایک تو ویسے ہی لالچی، یہ دوست ہے دوست، کس پہ بھروسہ کرو گے؟ کبھی سوچا تم نے؟ میرے نبی کی زندگی دیکھو، کہہ رہے ہو کاشا کوڑا مارو۔ بلال
ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अली फिर कह रहे हैं ओकाशा 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 ऐसा ना करो, तुम जानते हो मुझे। अली की गर्दन, ओकाशा की गर्दन झुकी हुई, मगर नबी के सामने क्या करेगा, कोड़ा दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे, उमर भी रो रहे, उस्मान गनी, अली साहबा रो रहे, बिलाल कोड़ा लेकर के चले। साहबा की सिसकियां निकल गई। एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तुम औलाद होकर के अपने बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने बड़े भाई की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी की जिंदगी देखी तुमने। हजरत ओकाशा के पास कोड़ा आया, ओकाशा बोले आका मेरा हक एक और है। का वो क्या है, का कहने लगे आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो आपके हाथ में बिलाल का कोड़ा नहीं था बल्कि आपका था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी बोले नहीं हो सकता, बिलाल जाओ जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ जाओ और मेरा वाला कोड़ा ले आओ। अल्लाह, देखो नबी की जिंदगी देखो और अपने करतूत देखो, अपने कारनामे देखो। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे, ओकाशा की तरफ सहाबा कह रहे ओकाशा क्या हो गया तुम्हें, होश में आओ। इधर हजरत बिलाल खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, चौखट पकड़ के इतना रोए चौखट पे बैठ गए। खातून जन्नत बोली बिलाल क्या बात है, का क्या बात है। बिलाल बोले अपने बाबा वाला कोड़ा दे दीजिए, मेरे आका वाला कोड़ा दे दीजिए। जब बिलाल को रोते हुए देखा, का बिलाल क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है। हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा, बेटी है दिल फट जाएगा, बेटी है, बाप की तबीयत नासाज। कहा मुझे हुक्म हुआ कोड़ा ले आइए। कहा बिलाल छुपाओ मत, पूरी बात बताओ, कोड़े का क्या होगा। अब वो तो साहबी है, झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह हमको भी हिदायत नसीब फरमाए कि हम झूठ ना बोले। अब जरा सुनो, बिलाल ने पूरा वाकया बता दिया और जब पूरा वाकया बताया, खातून जन्नत की आंखों में आंसू, फातिमा रो पड़ी। बेटी बेटी होती, बेटा अगर बाप की या मां की तबीयत खराब हो जाए ना तो बेटा अपने कमरे में से निकल के नहीं आता, और ये बेटी अपनी ससुराल से रोती हुई मां बाप के पास पहुंच जाती। बेटी बेटी होती। खातून जन्नत वाली बिलाल, क्या मेरे अली वहां पे नहीं है। कहा अली है, को अली को होते हुए ओकाशा कोड़ा मार दे। कहा मामला ऐसा हो गया, माहौल ऐसा बन गया, नबी के सामने कोई नहीं बोलता, मैंने तो खुद कह दिया। अच्छा, अब मेरे नबी की बेटी कह रही ऐनल हसन वल हुसैन तालई इलैया। कहां है हसन हुसैन दोनों, छोटे छोटे बच्चे आ गए। अल्लाह आ गए, जैसे ही आए मां की आंखों में आंसू देखे, पांवों को चिपट कर मां क्या, जाओ बिलाल को कोड़ा दे दिया, जाओ मेरे इन दोनों बच्चों को ले जाओ और जितने कोड़े मारे जाए मार लेंगे, ओकाशा से कह देना। मगर मेरे बाप की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत नासाज है, 3 दिन से मिजाज मुबारक नासाज, मेरे बाप के जिस्म पे कोड़ा ना माने, उनकी औलाद के मारे। बिलाल बोले, वो हुसैन बोले बिलाल
کون ہے جو نانا کے کوڑا مارے؟ حضرت بلال نے کوڑا بغل میں دبایا، ایک ہاتھ میں حسن ایک میں حسین روتے ہوئے جا رہے۔ بلال اتنا رو رہے ان بچوں کا جواب نہیں دے پا رہے۔ خاتون جنت گھر میں رو رہی ہے، گھر میں رو رہی ہے۔ ادھر دونوں بچے جب دیکھا نانا باں سامنے بیٹھے ہوئے، دونوں بچوں نے بلال کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے گئے، نانا کے سینے سے جا کے ٹکرا گئے، میرے نبی کی گردن میں ہاتھ ڈال کے پیار کرنے لگے۔ میرے نبی بھی اتنا پیار کرتے تھے۔ یہ دونوں بچے اگر نبی سجدے میں تھے نا، نماز پڑھ رہے سجدے میں تھے، حسین پیٹھ پہ سے آ کے بیٹھ کے، مگر میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ میرا بیٹا گر نہ جائے۔ پیٹھ پہ ایک اتنا اونچا ہوگا، اگر گر جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر پیار اور محبت دیکھو پھر بھی نہیں اٹھے، سجدے کو لمبا۔ ایک دن جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے میرے نبی، جمعہ کا خطبہ دیکھا حسن حسین تھوڑے سے پاؤں لڑکھڑا گرے، میرے نبی نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا، جا کر کے اٹھا لیا اور اٹھا کر کے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے دونوں بچوں کو رکھا اور رکھ کر کے دعا کرنے لگے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کرنا، اور جو کوئی بھی ان بچوں سے پیار کرے مولا تو ان سے بھی پیار کرنا۔ دونوں بچے گردن پہ چپٹے ہوئے کہہ رہے نانا کون ہے اوکاشا؟ ایک بچہ آگے سے چپٹ گیا، ایک بچہ پیچھے سے کہا نانا حکم دے دے کون ہے اوکاشا جو ہمارے نانا کے کوڑا مارنا چاہتا؟ لو ہمارے جسم پر لگے گا، جتنے چاہے کوڑے مار لے نانا، ہم اوکاشا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوکاشا ڈر گئے کیونکہ یہ اہل بیت اطہار میں سے تھے، اگر کچھ بھی کہہ دیا اس بچے نے۔ ایک مرتبہ نا چادر میں بیٹھے، چادر میں جب کربلا کا معاملہ تھا نا، تو ایک شخص نے یہ کہہ دیا تم اولاد نبی کیسے ہو، تم آل رسول کیسے ہو، تمہیں نبی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے وہ کم بخت گھوڑے پہ بیٹھا، اسے اتنی زور سے پیشاب لگا، بچھو نے اسے ڈنگ مارا، تڑپ تڑپ کے مرا تھا۔ ایک نے یہ کہا حسین تم نے زندگی میں یہ آگ جلا لی، پہلے ہی جہنم میں جاؤ گے۔ کہا یہ تو وقت بتائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ گھوڑے پہ بیٹھا، پاؤں میں اس کا گھوڑے کی رسی میں پاؤں الجھا اور اتنی زور سے گھوڑے نے کھینچ کے بھیگا، وہ کم بخت آگ میں سامنے سے جل گیا۔ اوکاشا ڈر گئے، کام گئے، اگر بچوں نے کچھ کہہ دیا تو معاملہ گڑبڑ۔ میرے نانا کے منہ پکڑ کے کہہ رہا حسین کہ نانا ہم نے 3 دن سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، ذرا بتا دے کون ہے اوکاشا آپ کے کوڑا مارنا چاہتا ہے؟ کہا ہمارا جسم حاضر ہے۔ کہا نہیں بیٹا نہیں بچوں کوئی بات نہیں، تمہیں ایک طرف ہو جاؤ۔ کہا نانا نانا ہماری ماں نے کہا بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا۔ نانا جان امی کی آنکھ میں پہلی مرتبہ حسین نے آنسو دیکھے۔ اللہ میرے نبی نے کہا علی بچوں کو لے لو۔ نبی بھی رو دیے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹا بچہ کتنی اچھی باتیں کرتا۔ کہا علی بچوں کو پکڑو۔ حضرت علی نے دونوں بچوں کو لیا۔ حسین کہہ رہے بابا چھوڑ دو، حسن کہہ رہے بابا چھوڑ دو، آج ہمیں مت پکڑو۔ ہماری ماں نے کہا ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہیں، بابا ہمیں چھوڑ دو، نہ پکڑو مت پکڑو بابا چھوڑ دو۔ حسین چھٹ چھٹ کے نانا کی طرف کو جا رہے، مگر علی نے کہا بیٹا صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ دونوں بچوں کو پکڑ کے علی بیٹھ گئے۔ دونوں بچوں کو بیٹھ کر تم کہتے ہو نا کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور جب میں کارنامے دیکھتا ہوں نا دل چر جاتا، دل
کتنے لوگوں کو تڑپایا، کتنے لوگوں کو حق مارا۔ اگر آج ہمیں کوئی یہ ہار گلے میں ڈال دیتا تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے، رومال دے دیتا شکریہ ادا کرتے۔ اللہ نے تمہیں سانسیں دیے، ہاتھ دیے، کان دیے، کبھی شکریہ ادا کیا؟ اگر شکریہ ادا کرتے تو فجر کی نماز نہیں چھوڑتے، عصر مغرب عشاء کی نماز نہیں چھوڑتے۔ دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی ہے۔ نبی فرماتے اگر جماعت ہوتی ہو تو میرا دل یہ چاہتا میں جا کر کے دیکھوں، اگر جو نماز کو نہیں آتا میں محمد اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ یہ جملہ کس وقت کہتا ہے؟ جب بالکل دل سے پار ہوتا تو حضرت عکاشہ سے کہا بلال سے کوڑا لے لو، بلال سے کہا عکاشہ کو کوڑا دے دو۔ عکاشہ کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا، نبی کی زندگی ہے یاری ہے، اور آج شب برات ہے، تمہیں توبہ کر کے جانی ہوگی، اٹھنا ہوگا۔ آج کے بعد ہم ساری حرکتیں چھوڑیں گے۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ کبھی کسی کا دل مت دکھانا۔ اور مومن اور مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کی زبان سے جس کو تکلیف نہ ہو، جس کی آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تم نے کبھی سوچا اگر کر بھی لی اللہ رحمان الرحیم ہے، توبہ کر لے، شب برات ہے، میرا دل پگھل گیا، سب لوگ ایک مرتبہ میرے ساتھ میں توبہ کر لو، ہاتھ اٹھا کے توبہ کر لو، پتہ نہیں کس وقت کی توبہ قبول ہو جائے۔ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اب حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آیا، نبی بولو عکاشہ کوڑا مارا۔ عکاشہ کہنے لگے آقا، صحابہ کی سسکیاں نکل گئے، دعائیں کر رہے، مولا نبی کے کوڑا لگنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری جان نکل جائے۔ علی کہہ رہے مولا میری آنکھیں بیکار ہو جائے، میں کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نبی کے جسم پہ کوڑا لگے کیسے برداشت کروں گا؟ مگر کہا کوڑا مارو۔ سن لو یہ بات پوری۔ عکاشہ بولے آقا ایک حق اور ہے۔ کا کیا؟ کہ آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا، کہا جی، اس وقت آپ میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، اوپر والی چادر نہیں تھی، نیچے والی باندھو، مطلب ننگا، جس اوپر سے یا ناف سے اوپر کو دو چادریں پہلے لوگ پہنتے تھے نا، ایک تہمد کی جگہ باندھتے تھے، ایک اوپر سے اوڑھتے تھے۔ کہا اوپر کرتا قمیص نہیں تھی، اور آپ یہ نورانی چادر اوڑے ہوئے ہیں، اگر میں اس کپڑے کے اوپر سے مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ واہ، قربان جائیں نبی کی اداؤں پر۔ میرے نبی فرما رہے سنو عکاشہ، اگر کپڑے کے اوپر سے مار لو گے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے یہ اپنی چادر اتار کر منبر شریف پر رکھ دی۔ میرے نبی کا گورا گورا جسم دکھا، نورانی جسم دکھا، صحابہ کی اور سسکیاں، صحابہ سے عکاشہ سے کہہ رہے عکاشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم نبی کو تکلیف دو گے، ہوش میں آؤ، ہوش میں، دنیا آخرت سب برباد ہو جائے گی عکاشہ۔ مگر نبی بولے بیٹھو سب لوگ، سکون سے بیٹھو۔ سارے لوگ نبی کے سامنے رو رہے، کچھ نہیں بول رہے، تکلیف ہو رہی ہے، کچھ نہیں بول رہے، کیونکہ نبی نے کہا بیٹھو تو حکم ماننا تھا، بیٹھ گئے۔ اب نبی بولے عکاشہ اب تو چادر نہیں ہے، کوڑا مارو مارو۔ حضرت حسین بولے بابا مجھے چھوڑ دو، بابا مجھے چھوڑ دو، میں نبی کے جسم پہ چپٹ جاؤں۔ حضرت علی نے پکڑ لیا، کہا مارو کوڑا مارو۔ عکاشہ کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، اور آپ ایسے بیٹھے کہ آپ کا رخ انور میری طرف کو ہے، آپ کا چہرہ شریف میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے۔ آقا اگر میں ایسے ہی کوڑا مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ یا اللہ، ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے نبیوں کا امام تیار ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنا، تم باپ کی سنتے ہو، ماں کی سنتے ہو؟ اب میرے نبی والے
کرتا میرے نبی نے اپنا رخ گھما دیا اور جیسے ہی چہرہ ادھر کیا اور رخ گھمایا حضرت عکاشہ کی طرف کو پیٹ کی. لوگوں سنو, حضرت عکاشہ کی طرف کو جب پیٹ کی, میرے نبی کی مہر نبوت جب یہاں پر دکھائی دی, مہر نبوت جس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا تھا یہاں پر دکھائی دی. عکاشہ آگے بڑھے اور جیسے ہی آگے بڑھے تو عکاشہ نے کوڑا رکھ دیا اور اپنے ہونٹوں سے مہر نبوت کو چوم لیا اور چومنے کے بعد میرے نبی کے تلووں کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا اے ابو بکر تم سوچ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں اے عمر تم سوچ رہے تھے میں بلال کے کوڑا مار لوں گا, نہیں اے بلال تم سوچ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا, نہیں. کہا پھر کیا تھا؟ کہا سنو, میری ماں نبی کے نام پہ قربان, میرے بابا نبی کے نام پہ قربان, میری جان میرا تن من تن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان, میری ہر ساتھ نبی کے نام پہ قربان. میں کوڑا ہرگز نہیں مار سکتا, مگر سنو میں نے دعا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دے دوں, ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں. آج میری وہی تمنا پوری ہو رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیثیت, مسجد اعلی حضرت بستی بستی کریا سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, کرو اونچا بولو حضرت علامہ سید مقبول امان صاحب قبلہ خواجہ ہندوستان, خواجہ ہندوستان, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری زندہ باد. اللہ میرے نبی کی زندگی دیکھو اور اپنی زندگی دیکھو یار, نبی کی زندگی سے میل کھاتی ہے یا نہیں, صرف اتنا دیکھ لو. مجھے بتاؤ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرو گے؟ بولو نمازیں پڑھو گے؟ کسی کو ستاؤ گے تو نہیں, تکلیف تو نہیں دو گے, سب کا بھلا کرو گے, ماں باپ کی عزت کرو گے. آج شب برات ہے, یہ موقع ہے, اچھا موقع ہے یار. ایک بات حضرت اور سمجھ میں آ رہی ہے, بتا دوں یا ختم کروں؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو حضرت؟ میں بڑی محبت کرتا ہوں حضرت سے, بڑی نیک ذات, کیونکہ میرے یہاں حضرت خود رہے ہیں اور میں نے نمازیں پڑھی, بہت نیک. ہمارے یہ سید صاحب بیٹھے ہیں, آل رسول ہے, سید الواجد میاں صاحب, یہ بھی صرف آئے. تو آج شب برات ہے, پتہ نہیں کس کے صدقے میں قبول ہو جائے. یار میرے نبی ایک بیان کرتے کرتے رو دیے, سنا دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ رو دیے نبی بیان کرتے کرتے. کیا بیان تھا وہ سنو. میرے نبی صحابہ کے درمیان کہتے ہیں جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی. جن کی شرمگاہ کیا ہو رہی ہوگی؟ بولو, سڑ رہی ہوگی. اس میں پیپ, میل, کچلو سب پڑا ہوا, اور انہیں پیشاب لگے گا مگر پیشاب اترے گا نہیں. ان کے پیٹ پھول جائیں گے حضرت, ان کے پیٹ پھول جائیں گے. وہ اس کی تکلیف میں رو رہے ہوں, اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا حضرت, اور حدیث بھی, اس کی تکلیف میں وہ رو رہے ہوں گے. مگر دوسری طرف نبی فرماتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے یہ ناخون تانبے کے ہوں گے جہنم میں. کائے کے ہوں گے بولو؟ اور ان تانبے کے ناخونوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے گرم کرے گا. گرم ہوں گے,
اور وہ یہاں آدھے چہرے سے یہ گردن اور آدھے سینے تک چھیل رہے ہوں گے ایسے، اور یہی کہہ رہے ہیں ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش۔ اس کا سیدھا سادہ دیہاتی ترجمہ، ارے ہم مرے جا رہے ہیں کچھ پلاؤ، ارے ہم تڑپے جا رہے ہیں کچھ پلاؤ، ہماری جان نکلی ہم مرے جا رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ کون سے نبی کو امتی ہوں گے؟ اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب اتنا کہا تو میرے نبی اور رو دیے اور رونے لگے، اور رو کر کے نبی بولے سنو، پھر اللہ کے حکم سے انہیں پیشاب اتر جائے گا، اور جب پیشاب اترے گا تو پیشاب کے ساتھ خون پیپ کچلو جو بھی مواد پڑ جاتا وہ سب پیشاب کے ساتھ بہ کر کے گڑے میں جم جائے گا، ایک حوض گڑا جہنم کا، جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اللہ، اور وہ جو چیخ رہے چلا رہے ہمیں کچھ پلاؤ پلاؤ، ان کو وہ پیپ پلائی جائے گی۔ کبھی سوچا تم نے کون لوگ ہیں وہ جنہیں پیپ پلائی جائے گی؟ کون لوگ جنہیں پیپ پلائی جائے گی؟ صحابہ پوچھنے لگے آقا ذرا اتنا بتا دے یہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے لوگوں سن لینا، آج شب برات ہے، کل کو انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، آج عبادت کی رات اور توبہ کی رات، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، تو سن لو میرے نبی بات فرما رہے جنہیں پیپ پلائی جائے گی۔ تم پوچھ رہے تھے کون سے نبی کے امتی؟ اے میرے صحابہ ان کا نبی میں ہوں اور وہ میرے امتی ہیں۔ کہا کون سے امتی ہے؟ بھی سن لو، نبی فرماتے وہ میری امت کے شرابی ہے، میری امت کے شرابی ہے۔ بولو کوئی شراب پیے گا؟ ہاں شراب پیے گا؟ یہ تو نہ ہم لوگوں کو 12 بجے تک 1 بجے تک پرمیشن دی جاتی ہے، مگر بیان یہ چل رہا نا لوگوں کو سدھارنے کے لیے، اچھائی کے لیے، ہم ختم بھی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس وجہ سے پیارو کون ہوں گے وہ؟ نبی فرماتے میری امت کے شرابی۔ تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، جو لڑکے شراب پیتے ہیں، شراب کے نام پر بیئر پیتے ہیں، نشے والی چیز، کیپسول، گانجا، سگریٹوں میں کیا کیا بھر کے پیتے ہیں، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں لڑکوں کی جوانی برباد کر رہی ہے، ان کی آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ مجھ سے عہد کرو، وعدہ کرو، آج کے بعد کوئی شراب تو نہیں پیے گا؟ جو پی رہے ہیں وہی نہیں، سب اگر کہیں گے تو وہ چھپ جائے گا اور اس کی توبہ بھی ہو جائے گی۔ اللہ بھی اس کا ایک جگہ توبہ، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، تو اس کا راز فاش نہیں کیا تھا گناہگار کا، سمجھے؟ تو سب لوگ توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد ہم شراب جیسی بلا اور اس بیماری اور اس ناپاک حرام چیز کو ہاتھ پینے کی نیت سے نہیں لائیں۔ بولو انشاءاللہ نہیں پیئیں گے۔ باتیں تو اتنی ہے کہ ایک ایک بات اٹھاؤ بتاتے چلے جاؤ، مگر ٹائم ہو گیا، سمجھے؟ جب پیالہ بھر جاتا تو آگے بڑھ جاتا۔ بس یہ اچھے اچھے علماء جلوہ گر ہیں، یہ ان 2 بچوں کی دستار ہوئی ہے، تمہارے ہاں مدرسہ یہ کامیاب ہے، سمجھ رہے؟ بچے مدرسے میں نہ جانے کتنے لوگوں کا روپیہ پیسہ لگتا ہے، تو یہ جو ہے نا، اور تمہارے یہاں تنظیمیں بھی ہیں، تنظیم بھی ہے، سمجھے؟ تنظیم کا نام ہے تنظیم رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غریبوں کے لیے اور لوگوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے ہم وقت کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، تم سارے لوگوں کا ان کا ساتھ ہے،
سمجھ رہے میری بات؟ بولو انشاءاللہ آج کے بعد ہر سانس ہر قدم ہمارا انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ پر رہے گا. بولو انشاءاللہ. ہمارے قاری صاحب قبلہ بڑی محنت بڑی کاوشیں کرتے ہیں, اللہ سلامت رکھے. میاں حضور مجھ سے بہت پہلے فون کر رہے تھے, SMS لکھ رہے تھے, میں ادھر بنگال بہار تھا تو میں فون نہیں اٹھا رہا تھا. میں نے لکھا تو بولے اچھا عرس میں تو آئیں گے. عرس میں انہوں نے مجھے پکڑ لیا. عرس ابو حضور کا نا, میاں حضور کا, حضور سید شاہد علی میاں صاحب کا, حضرت بھی تھے, سب لوگ تھے. تو وہیں مزار شریف میں دعا مانگ رہے, ایک طرف پکڑ کے بولے کچھ بھی ہو تاریخ لکھو. بہرحال یہ تاریخ ہو گئی, میں آ گیا ہوں. بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ سلامت. ہمارے حضرت بھی آئے, یہ سارے علماء. آپ سمجھ رہے ہوگے نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, سب سے اچھا میں ہوں, ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو, ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. آج کے بعد نمازوں کی پابندی کرو گے, برائیوں سے بچو گے, چہرے پہ داڑھی رکھو گے, سر پہ ٹوپی رکھو گے, اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے پیارے ساری چیزوں سے. جلن, حسد, کینہ, بغاوت, ابھی حسد پہ, جلن پہ, یہ سب پہ تو بولنا باقی رہ گیا نا. زندگی رہی, سوچا تھا کہ متفرقات طور پہ اٹھاؤں گا, تھوڑی تھوڑی اٹھاؤں گا, مگر کہاں تک اٹھا؟ برائیاں اتنی ہو گئی ہم لوگوں میں, کہاں تک اٹھا؟ بہت ساری چیزیں رہ گئی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات, لیکن آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں. اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے اچھے. نمازوں کی پابندی, کسی کو تکلیف مت دو. ادھر سے گزرو تو السلام علیکم, ادھر سے گزرو تو السلام علیکم. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے, اماموں کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, ہر بڑے کی عزت کرو, ماں باپ کی عزت کرو. بولو انشاءاللہ. اتنے پیارے ہو جاؤ, اتنے پیارے. کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی, تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھ, بابا سبحان اللہ, لٹیروں سے بچائے رکھنا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. بولو نا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی آنکھوں میں مدینے کو یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے, آج جاہل بھی ہے غالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا, بارہ پانا لگا ذکر رکھنا, انہی کی خاطر راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جائیں انشاءاللہ.